نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر و شکر کے تاجر تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی بیوی سے کہا 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تندور میں جا کر آگ لگا دو تاکہ ہمسایوں کو یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے کے لیے ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ پڑوسن کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس پڑوسن نے اس نیک سیرت عورت سے کہا کیا تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر بھی نہیں لی کہ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعتاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تندور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے خود اور اپنے زاہد شوہر کے سامنے لا رکھا۔ وہ خود بھی حیرت ہو گئی کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نیک سیرت بیوی کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب والی بات ہی کیا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، خدا تعالیٰ اس سے زیادہ ہزاروں قدرتیں اور طاقتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر وہ روٹیاں کھائی۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کا اعلیٰ رتبہ پہچان چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی اے میرے شوہر، اللہ کے سامنے کوئی ایسی دعا کرو کہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر ہمارے دور ہو جائیں اور ہم فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔ شوہر نے کہا کہ وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو کچھ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اس میں غرض مقروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجازت دعا کا وقت تھا دعا کی، میرے مولا تو میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس کے غلام کو اس کی کشکائی سے نجات دلا۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اچانک غائب بھی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے رات کو سوئی اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیری دلی مراد پوری کر لی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی اور کہا کہ مجھ کو کیوں اٹھایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی، جنت ہر طرح سے ہمارے لیے سجی ہوئی تھی، اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہر سے بنا ہوا تھا، وہ اس قدر مزین اور روشن تھا جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی رزق اور برکت دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب کچھ ہوش آنے پر عورت نے پوچھا کہ یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا، تو جواب ملا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر کیا دیکھتی ہے کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا ہے اور مکان بدنما اور بد زباں معلوم ہونے لگا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ اس مکان کی روشنی کہاں گئی، جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان جنت والا خدا نے روشن کیا تھا تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا ہے اور اس کو ہم نے تیرے شوہر کے حوالے کیا ہے۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق اسکودگی چاہے گی اسی قدر جنت کی راحتوں میں تم لوگوں کی کمی آئے گی۔ یہ سن کر عورت بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو جگا ڈالا۔ عورت اپنے شوہر کو خواب بتانے کے بعد کہنے لگی کہ آپ تو بڑے اعلیٰ پائے پر موجود ہیں، خدا تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا تھا پھر اپنے مقام میں چلا جائے، کیونکہ ہمیں دنیاوی لذتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو آخرت کے اس روشن اور پرستائش گھر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس زاہد عابد نے ایک مرتبہ پھر خدا کے سامنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو موتی تو نے ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ہمیں عطا کیا ہے اس کو واپس اسی جگہ پر لگا دے جہاں سے یہ گم ہو کر واپس ہم تک تو نے پہنچایا ہے۔ یکا یک جیسے ہی اس زاہد شخص نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے، ایک زاہد ہاتھ غائب سے آتا ہے، اس دیندار شخص کے ہاتھوں سے وہ موتی واپس لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ سامعین قدر، اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔